بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 242 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم سے لے کر آیت نمبر 106 لمن الآثمین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ دوبارہ دیکھیے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت جس وقت کے آ جائے تم میں سے کسی ایک پر موت، حین الوصیت وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم دو گواہ ہوں انصاف والے، اثنان دو گواہ ہوں ذوا عدل منکم انصاف والے، او آخران من غیرکم یا دو اور ہوں تمہارے سوا دوسروں سے، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم سفر کرو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت پس تمہیں موت کی مصیبت پہنچے، تحبسونہما تو ان گواہوں کو روکو نماز کے بعد، فیقسمان پس وہ دونوں قسم اٹھائیں، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، قسم اس طرح اٹھائیں، لا نشتری بہ ثمنا قلیلا کہ ہم اس قسم کے بدلے کوئی قیمت نہیں خریدتے، ولو کان ذا قربا اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ولا نکتم شہادۃ اللہ اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین بے شک ہم اس وقت البتہ گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ جیسے اس طرح اس سے قبل جو مضمون بیان ہوا، بظاہر اس مضمون کا جو کہ گواہی سے متعلق ہے، ما قبل کے مضمون کے ساتھ کوئی ربط بنتا نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کلام الہی کسی مصلحت سے خالی نہیں ہوتی۔ تو اس سے پہلے دینی مصلحت کا بیان تھا، دینی مصالح بیان ہوئے، اب دنیاوی مصلحتوں کا بیان ہے جس میں معاملات کے اندر گواہ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو دنیاوی مصلحت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو اپنی دینی معاملات بھی صاف رکھنے چاہیے اور دنیاوی معاملات بھی صاف رکھنے چاہیے۔ جی تفسیر دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت اسبابہ، یعنی جب موت کے اسباب تمہارے پاس آ جائے تو اس وقت گواہی بنانا یہ ہے۔ تو یہ ان آیات میں کیا بیان ہوا ہے؟ ان آیات میں گواہ بنانے کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت موت کا وقت قریب آ جائے تو گواہ بنا دو کسی بھی معاملے پر۔ دراصل اس آیت کا ایک شان نزول ہے، تو بنیاد میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا قبیلہ بنی سہم کا، اور اس کا نام تھا بدیل۔ تو وہ شام ایک تجارتی سفر کے غرض سے گیا، اس کے پاس سامان تھا، اس کے ساتھ تمیم اور عدی نام کے دو عیسائی بھی تھے۔ تو وہ بیمار ہو گیا وہاں پر، اور اس نے وصیت لکھ ڈالی اور یہ دونوں کو وصیت دے دی اپنی، اور اپنے سامان کے اندر ایک پرچہ بھی ڈال لیا کہ اس کے اندر یہ سامان ہے۔ تو مدینے جانے سے پہلے ہی وہ شخص فوت ہو گیا۔ یہ ان دونوں کا سامان لے کر ان وارثوں کے پاس لے گئے اور ان وارثوں کے حوالے کیا۔ انہوں نے جب سامان کھولا تو سامان میں ایک پرچی تھی اور ایک چاندی کا پیالہ جس پر سونے کی لکیریں تھی، وہ غائب تھا۔ تو وہ رسا نے ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ وہ نہیں ہے کیا کسی بدیل کے مرض کے سلسلے میں آپ سے خرچ ہو گیا ہے؟ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہمیں تو اس کا نہیں معلوم۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لایا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ وارثین کے پاس گواہ نہیں تھے،
فیصلہ ان دونوں جو حضرات عیسائی ان کے حق میں سنا دیا، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں گواہ بنانے کا حکم ہے۔ اعراب معنی اور حکم کے اعتبار سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ مشکل ترین آیت ہے، اور اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو اور موت کے وقت آ جائے تو دو معتبر مسلمانوں کو بلا کر اپنے مال کی وصیت کر لے اور ان کو دونوں کو یعنی کہ گواہ بنا دے، اور اگر سفر میں ہیں کہیں مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، غیر مسلم ہے وہاں پر، تو ان کو بلا کر وصیت لکھ لے۔ تو یہ وصیت پر گواہ بنانے کا حکم اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ کب اذا حضر احدکم الموت و اسباب ہو، یعنی جب موت کے اسباب میں سے کوئی بھی میسر ہو جائے، مرض لاحق ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ حین الوصیت، وصیت لکھتے وقت، اثنان، دو، ذوا عدل منکم، عادل گواہ جو تم میں سے ہو۔ اب شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان کی ترکیب کے بارے میں ذرا دیکھیے، تو شہادت مبتدا ہے اور اثنان اس کی خبر ہے۔ شہادت بینکم یہ مبتدا ہے، شہادت کی اضافت ہوئی ہے بینکم کی طرف، اور اثنان اس کی خبر ہے، اثنان خبر ہے، ذوا عدل منکم اس کو صفت ہے۔ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت یہ جملہ معترضہ ہے درمیان میں، تو فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دو گواہ بنانے ہیں، دو گواہ، اور وقت اس کا کیا ہو، جب موت کا وقت آ جائے۔ جی، اثنان ذوا عدل منکم۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ شہادت بینکم الگ جملہ ہے اور اثنان الگ جملہ ہے، تو اثنان سے پہلے شہادت اثنین یہ محذوف ہے، اس طرح شہادت اثنین، تو بہرحال مختلف ترکیبیں کی گئی ہے۔ اور اذا حضر احدکم الموت یہ شرط ہے، اذا حضر فعل، احد مفعول ہے اس کا، الموت اس کا فاعل ہے، تو یہ اور حین جو ہے مفعول فی بن رہا ہے حضر کے لیے، اس کی ترکیب صاحب جلالین نے کی بھی ہے، تو یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، فلیشہدوا اثنین، یہ جزا اس کی اس طرح کی جزا محذوف بنتی ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر دو گواہوں کو، دو گواہ عادل گواہ جو ہے دو بندے کو گواہ بنا دو، ذوا عدل منکم۔ اب شہادت سے کیا مراد ہے؟ شہادت کا مطلب یہاں پر اشہاد ہے، یعنی کہ افعال کے معنی میں ہے، گواہ بنانا، ٹھیک ہے، گواہ بننا نہیں بلکہ گواہ بنانا۔ اور یہاں پر ایک موت کا لفظ آیا تو موت کا مطلب ہے روح کا جسد سے بالکل الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، تو اس وقت تو گواہ نہیں بنا سکتا بندہ، اس کے جب اسباب آ جائے، اسی طرف اشارہ کیا صاحب جلالین نے، اسباب ہو۔ حین الوصیہ، وصیت کا کہتے ہیں التملیک لما سیکون بعد الموت، یعنی موت کے بعد کسی کو ملکیت حوالے کر دینا، کسی کو مالک بنا دینا، وصیت اس کو کہتے ہیں، تملیک کر دینا، اپنے مال کی تملیک کسی اور کے حوالے، کسی اور کو مالک بنا دینا جو کہ موت کے بعد بنے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اثنان، جی اثنان دو کو کہتے ہیں، ذوا عدل منکم عدل والے، یعنی دو وصیت والے، دو گواہ ہوں جو کہ عادل ہوں، صاحب عدالت ہو، وہ گواہی دے سکیں۔ جی خبرم بمعنی الامر ای لیشہد، اب صاحب جلالین آیت کا مطلب واضح کر رہے ہیں کہ یا الذین آمنوا شہادت بینکم، یہ جو جملہ ہے یہ ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ، لیکن یہاں پر امر کے معنی میں ہے، یہ بمعنی امر کے ہے، اور امر کا معنی کیا بنتا ہے؟ لیشہد، چاہیے کہ گواہ بنائے، وہ شخص جس کو موت کے اسباب آ جائے وہ دو بندوں کو چاہیے کہ گواہ بنا دے، باب افعال سے ہوگا، ٹھیک ہے، باب اکرام سے۔ اور بعض حضرات نے کہا اس کو شہد یشہد سے بھی لیا، شہد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ چاہیے کہ گواہ بنے دو، یعنی ایک آدمی کے موت کا وقت قریب آئے تو چاہیے کہ دو بندے گواہ بنے، بہرحال یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اضافت شہادت لبینہ الاتساعی، اور شہادت کی اضافت جو بین کی طرف، شہادت بین کی طرف جو شہادت ہوئی ہے وہ معنی میں وسعت، اتساع پیدا کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ صاحب جلالین ایک بلاغت کا نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ شہادت بینکم میں شہادت کی جو اضافت بین کی طرف ہوئی ہے اس میں معنی میں وسعت پیدا کرنے کے لیے، مطلب شہادت الحقوق، یعنی کسی بھی قسم کے حقوق کے اوپر جو کہ دوسروں سے متعلق ہوں
گواہی جب دینی ہو تو دو بندوں کو گواہ بنائیں گے. وحین سے صاحب جلالین ترکیب کر رہے ہیں اذا حضر احدکم الموت تو حین الوصیت اثنان، اس کی دو ترکیبیں کریں گے. وحین بدل من اذا، حین یا تو اذا سے بدل بن رہا ہے، اذا حضر احدکم الموت میں جو اذا ہے شرطیہ اس سے یا تو بدل بن رہا ہے، اور ظرف لحضر یا حضر کے لیے مفعول فی یعنی ظرف بن رہا ہے. حین الوصیت اثنان مفعول فی بنتا ہے. پھر یہ تو دو ترکیبیں ہیں. او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ دو اور. کیا مطلب؟ یعنی مسلمان اگر نہیں ہے تو غیر مسلموں کو بھی بنا سکتے ہیں. غیر ملتکم یعنی تمہاری ملت کے علاوہ ہو. تو ائمہ احناف کے ہاں مذہب یہی ہے کہ اگر مسلمان دستیاب نہیں ہے تو ذمہ وغیرہ کو بھی بنا سکتے ہیں، یا اگر کسی اور کے ملک میں ہیں تو وہاں کے غیر مسلمانوں کو بھی بنا سکتے ہیں. ان انتم ضربتم فی الارض، ان انتم ضربتم ای سافرتم، جب تم سفر میں ہو، فی الارض زمین میں. اچھا، ان انتم میں جو انتم ہے اس کی ترکیب کے بارے میں دو رائے عموماً ہوتی ہے، دو مذہب ہوتے ہیں اس کے بارے میں. انتم ضربتم فی الارض، انتم کے بارے میں علماء کی اس کی ترکیبوں کے بارے میں دو رائے ہے. ایک یہ کہ ان انتم یہ فعل سے پہلے ضمیر منصوب کو ظاہر کر دیا، تو ان انتم تو یہ مفسر بن رہا ہے، اس سے پہلے ضربتم محذوف ہوگا. ان ضربتم انتم ضربتم یہ جملہ مفسر ہوگا اور وہ اگلا جملہ اس کی تفسیر بنے گا کہ اگر تم سفر میں ہو، اور تاکید کے لیے ہوتا ہے یہ. جبکہ اخفش وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتم مبتدا ہے، الگ سے جملہ ہے، اور ضربتم فی الارض یہ الگ سے جملہ ہے، اس کی خبر بن رہی ہے. تو بہرحال دو مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں. اصابتکم مصیبت موت، تمہیں موت کی مصیبت آ جائے. موت کو یہاں پر مصیبت کہاں؟ کیونکہ موت بڑی مصیبت ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے. تحبسونہما، تو تم روک کے رکھو ان دونوں کو. توقفونہما، تم روک دو ان کو. تحبسونہما کا معنی کیا ہے بلفظ آخر. صفت آخران، یہ آخران کی صفت ہے. وہ جو شروع میں آخران کہا تھا، وہ آخران من غیرکم، یہ تحبسونہما یعنی یہ تحبسونہما اس کی صفت ہے کہ باقی دو بند جو ہے ان کو روک کے رکھو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر تم ان کنتم ضربتم فی الارض، تم سفر میں ہو اور وہاں پر تمہیں کوئی مسلمان نہ ملے، مسلمان کوئی تم نہ پاؤ ادھر، تو پھر تم ایسا کرو کہ کسی غیر مسلم کو پکڑو اور ان کو روک کے رکھو اور خود وصیت لکھ لو اور ان دونوں کو ساتھ میں گواہ بنا لو. من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ای صلاۃ العصر یعنی عصر کی نماز کے بعد. صلاۃ کی تعین کر دی کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے. اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ عصر کی نماز مراد ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شرط جو ہے اس کے بغیر یہ معاملہ ہوگا، نہیں، بلکہ یہ شرط اتفاقی ہے، قیدی اتفاقی کے طور پر بیان کی. مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر معاملہ ہوگا نہیں، لیکن بہتر ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ان کو روک لو، کیونکہ ان کے ہاں عصر کی نماز کا وقت افضل وقت ہوتا ہے، افضلیت والا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت ان کو روک لو. فیقسمان، تو وہ قسم کا یحلفان یعنی حلف کر کھائیں وہ دونوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی. ان ارتبتم شککتم، اب وہ رساس یہاں پر حکم ہے. اگر تمہیں شک ہو یعنی ان کی گواہی پر تمہیں شک ہے تو پھر ان سے قسم بھی دلوا دو. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، شککتم فیہا معنی بتایا ارتبتم کا. ویقولان، اب طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح قسم کھائیں، کیونکہ وہ واقعہ ذہن میں رکھے. اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان دونوں نے انکار کر دیا تھا، عدی اور حاتم نے. لا نشتری باللہ، اس طرح کہ ہم خرید و فروخت نہیں کریں گے اللہ کی قسم ثمنا، کسی بھی ثمن کا. ثمن یہاں پر عوض کے معنی میں ہے. ناخذہ بدلہ من الدنیا، کہ ہم اس کا بدل دنیا میں ہی لے لیں. کہ نحلف به، ہم قسم کھاتے ہیں اس کی. او یا اس طرح کریں گے نشہد کذبا، کہ ہم یا یہ کہ ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں لاجلہ، اس وجہ سے. ولو کان المقسم له اور المشہود له ذا قربى قرابۃ، اگرچہ ہمارے مقسم لہو یعنی جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اور جو جس پر گواہی دی جا رہی ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اگرچہ وہ قریب رشتہ داروں میں سے ہی کیوں نہ ہو، قرابۃ منا، ہمارے قریب رشتہ داروں میں سے ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی وہ نہیں کریں گے. ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ تعالیٰ کی گواہی کو. التی امرنا بہا، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یعنی اللہ کی گواہی کا حکم دیا گیا تھا، اہل کتاب کو بھی ظاہر ہے. تو اس طرح قسم کھائے کہ ہم نہیں چھپائیں گے. انا، اگر ہم ایسا کریں، اذن کتمناہا، اذن میں جو یہ
یہ جو اذن میں تنوین آئی ہے یہ عوض میں ہے شرط محذوف کے، تو ان کتمناہا اگر ہم نے چھپا لیا اس کو لمن العاصمین تو ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ جی عزیز طلبہ، یہ آج کا سبق تھا ہمارا۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس کی ترکیب کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اس کی ترکیب کیجیے۔ آج کا سبق ہم نے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم سے لے کر آیت نمبر 106 لمن العاصمین تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔